اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. واہ واہ، مجھ سے عشق کیا بڑا پیغام. اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. غور فرمائیں، جو عشق کرے گا وہ ماں کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا، بہنوں، ہونٹوں پر لالیاں لگا کر اور چہروں پہ پاؤڈر مل کر بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی اور ولیموں میں جانے والی حضور کا سامنا کیسے کرو گے؟ کھڑے ہو کر استنجا کرنے والوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوگے اس وقت رسول اللہ کا دل کتنا دکھتا ہوگا. ذرا غور تو کرو. پوری زندگی مشرکوں کی طرح، کافروں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح گزار رہے ہو. شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، جہیز کی لعنت عام کر دے رکھی ہے. اللہ اکبر. شادیاں ہوتی ہے تو کار مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے بائک مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگتے ہو. بتاؤ نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر. زبان کے عاشق بن کے دل کے منافق نہ بنو. جس نبی کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرے اور تمہارے دل کے حالات کیا چھپ سکتے ہیں؟ نہیں، دھوکہ نہ دو. ایسا نہ کرو. انسان کہیں تو وفادار ہوتا ہے. اگر نبی کی بارگاہ میں بھی وفادار نہ ہوں گے تو بولو کہاں وفادار ہوں گے؟ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر دوں، یہ بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے. لیکن کم سے کم جانے وفا، مصطفیٰ جانے رحمت سے تو وفا کر لو. ان کا تو دل کچھ کر لو. ارے سب کے دل دکھائے، کیا آپ نبی کا دل بھی دکھانے لگ گئے ہو؟ اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا میں نہیں جانتا کہ اس کا عذاب کیا ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں گناہ کوئی کرو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی کے دل کو اذیت پہنچتی ہے. فجر کی نماز میں سونے والوں، کبھی آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو کہ میری 10 منٹ کی نیند سے نبی کا کتنا دل دکھتا ہوگا، نبی کے دل کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی. اللہ اکبر. آئیے جلدی جلدی بات پوری کر لوں. اویس قرنی سے پوچھا، امی عائشہ نے تیرا نام کیا ہے دیوانے؟ کہا وہ نام جانتے ہیں. کہا کس لیے آئے ہو؟ آنکھ میں آنسو آ گئے. ام المومنین کو کہا امی جان، 8 پہر کا وقت میری ماں نے دیا ہے، بوڑھی ماں نے. میں حضور کی زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے. افسوس میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور اب میں بغیر زیارت کے جا رہا ہوں. لیکن جاتے جاتے میں 2 باتیں کر کے جا رہا ہوں امی جان. ام المومنین نے کہا کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ جب میرے آقا آئیں تو میرے آقا کو میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا حضور ایک دیوانہ آیا تھا، یمن کا رہنے والا، کرٹ کا رہنے والا، آپ کو سلام پیش کر گیا ہے. اور دوسری عرض یہ ہے کہ آقا جب قیامت کے دن آپ اپنی امت کی بخشش اور شفاعت کریں تو اس وقت اس غلام کو اور اس کی امی کو بھول مت جانا، میری بھی شفاعت کرنا، میری ماں کی بھی شفاعت کرنا. اور یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ام المومنین نے کہا اپنا نام تو بتاؤ. کا نام وہ جانتے ہیں. اچھا میں چلتا ہوں، ان کو میرا سلام کہنا. اب مسلمانوں سنو، غور سے سنو. جب اویس قرنی واپس روتے ہوئے لوٹے، ابھی مدینہ منورہ کے باہر قدم بھی نہ نکالا ہوگا کہ حضور گھر میں تشریف لائے اور آ کر حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور حضور رونے لگے. حضور کے عشق میں ساری دنیا روتی ہے، لیکن حضور اگر کسی کے لیے روئے تو پھر وہ بھی بندہ کمال کا ہے. کیا بات ہے. حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا، رونے لگے. تو ام المومنین نے اس کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ کیا بات ہے. عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ لوگ تو روز ہی آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ ارشاد ہوتا ہے جو روز آتے ہیں وہ اور ہے، کیا بات ہے. اور جو آج آیا تھا وہ اور ہے. عائشہ آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. آج مدینے کی ہواؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. کوئی آیا تھا؟ ام المومنین نے کہا ہاں یا رسول اللہ
ایک دیوانہ تھا، دیوانہ تھا یا رسول اللہ، ایک دیوانہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ حضور اس نے اپنا نام نہیں بتایا، وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہیں، وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہیں، اللہ، اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ تو آقا نے فرمایا اچھا کیا اس کے سر پر چرواہوں کی طرح رومال لپیٹا ہوا تھا؟ کیا بات ہے، ام المومنین نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس کی داڑھی بڑی بڑی بکھری ہوئی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اس کا چہرہ بڑا اور گندمی تھا؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اس کے چہرے سے ہیبت ٹپک رہی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اس کے ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان تھا؟ ہاں یا رسول اللہ، بالکل ایسا ہی۔ حضور رو پڑے اچھا اللہ، اویس آیا تھا؟ ہائے 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 ہائے، اچھا واہ 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 واہ، اچھا کیا بات، اویس آیا، میرا اویس آیا تھا؟ کیا بات، حضور حلیہ تو یہی تھا، اس نے وہ یمن کا رہنے والا ہے جی حضور، وہ یمن ہی کا بتاتا تھا، وہ قرن کا رہنے والا ہے جی حضور، وہ قرن ہی بتاتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ اویس تھا، اویس۔ اللہ اللہ اللہ، تو جانتی ہے اویس کی شان کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا فرما دے۔ اس کا یہ مقام ہے عائشہ، اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے۔ ام المومنین نے اس کی یا رسول اللہ اس کو یہ مقام کیسے مل، اویس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضور نے دو چیز بیان فرمایا، مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا۔ واہ واہ، مجھ سے عشق کیا بڑا پیغام، اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، غور فرمائیں، جو عشق کرے گا وہ ماں کا کبھی غدار نہیں ہوگا، جو عشق رسول کرے گا وہ باپ کا کبھی غدار نہیں ہوگا، جو عشق رسول کرے گا وہ مسجد کا کبھی غدار نہیں ہوگا۔ مسجدوں کو سونی سونی کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہوئی، آپ کیا کہتے ہو نا، بہت بڑی بڑی ہنستے ہو، قیامت میں حضور سے ملاقات ہوگی، دیدار ہوگا، تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ میں تو آخری بات کرنے چلا تھا، لیکن ایک آخری بات ایڈ کر دو اگر کہو تو کہوں؟ ہاں سن لیجئے، قیامت کا دن وہ دن ہے نہ جہاں کسی کی دادا گیری چلنی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلنی ہے، اتنا سمجھ لیجئے۔ وہاں صرف سب بندے ہیں، وہاں تو جبریل علیہ السلام کی بھی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے آخرت کا خیال کرو، خدا کے لیے میدان محشر کا خیال کرو، حضور کا سامنا ہوگا۔ اے میری بہنوں، ہونٹوں پر لالیاں لگا کر اور چہروں پہ پاؤڈر مل کر بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی اور ولیموں میں جانے والی حضور کا سامنا کیسے کرو گی؟ اللہ کا سامنا کیسے کرو گی؟ اور تمہارے ہمارے گھروں میں بھی اسلامی ماحول نہ رہا۔ آپ کہتے ہو کہ حضور کی محبت ہم پوری دنیا پہ چھا کر رکھیں گے، کیا تمہارے گھر کی چار دیواری میں بھی عشق رسول ہے؟ میں ابھی کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے کام کی بات کر رہا ہوں۔ ہر جگہ آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے والوں، کیا تیرے گھر کے اندر آئی لو محمد ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے، کیا باہر کی دیواروں پر تو لگا ہوا کوئی ہٹا سکتا ہے، تیرے گھر کے اندر کیا عشق رسول کا ماحول ہے؟ روزانہ ٹی وی تو کھلتا ہے سیریل دیکھنے کے لیے، کیا روزانہ قرآن بھی کھلتا ہے؟ اگر ہمارے گھر میں عشق رسول کا ماحول ہوتا تو ہمارے گھر میں ننگی پکچریں نہیں دیکھی جاتی، ہمارے گھر میں روزانہ قرآن کھلتا۔ قرآن تو کھولتے نہیں کبھی، کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم نبی سے عشق کرتے؟ منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر ہمارے دل میں سچا عشق ہوتا تو نبی کو دیکھنے کا آسان طریقہ یہ، حضور کو دیکھنے کا، قرآن دیکھو، حضور کا چہرہ اس میں نظر آئے گا۔ اگر قرآن میں چہرہ مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ حضور کی مدحت کا بہترین اور مستند ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔
पूरा कुरान नात मुस्तफा से भरा हुआ है। वह दुहा क्या है, वह लैल क्या है, वह नज्म इज़ा हवा क्या है, ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद क्या है, या अय्युहल मुद्दस्सिर क्या है, या अय्युहल मुज़म्मिल क्या है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा क्या है, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा क्या है। आखिर ये सब क्या है? ताहा क्या है, यासीन क्या है? ये हुजूर की नात नहीं तो और क्या है? आज हम सोचते हैं जन्नत बहुत सस्ती है, जन्नत हमारे बाप की है, नमाज पढ़ो नहीं पढ़ो, जन्नत तो कन्फर्म है क्योंकि हुजूर बख्शवाएंगे ना, और बेशक बख्शवाएंगे। हमारा ईमान है, हमारा तो ईमान ये है, एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हमारा ईमान है। मगर बात जो आखिरी करने चला था वो सुन लो। एक बहुत बड़ा सैयद है, एक बहुत बड़ा सैयद, सारे सैयदों से बड़ा सैयद, गौस पाक से बड़ा सैयद, गरीब नवाज से बड़ा सैयद, अहमद कबीर रिफाई से बड़ा सैयद। भाई गौस पाक गरीब नवाज का नाम लिया तब मैं किसका नाम लूं? समझ नहीं आती है ना बात। उस सबसे बड़े सैयद को, जो गौस पाक और गरीब नवाज का भी बापों का बाप है, उस सैयद को कहते हैं सैयदुना इमाम जाफर as-सादिक। इतना बड़ा सैयद है, इतना बड़ा सैयद है सुन्नियों, जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते थे। जिसकी जूती सीधी करने वाला इमाम आजम हो, वो जाफर सादिक कितना बड़ा होगा ना, कितना बड़ा आका होगा, है कितना बड़ा इमाम होगा। जिसकी कुंडे की न्यास करते हो ना, वो इमाम जाफर सादिक। सिर्फ कुंडा याद है, जाफर सादिक भूल गए। पेट की आग इतनी लगी हुई है कि सब खाना पीना याद है, हकीकतें भूल गए, रुसूमात में उलझ गए। मैं नहीं कह रहा कि कुंडा बंद करो, जो कुंडा बंद करे उसके मुंह पे मट्टी। हम तो लड़ते रहे ना कुंडों के लिए, 11वीं के लिए 12वीं लड़ते रहेंगे, लेकिन इधर आपकी भी खबर लेंगे। अगर आप सोते रहोगे तो आपको भी जगाएंगे, क्योंकि हम आला हजरत वाले लोग हैं। क्या बात। और आला हजरत ने जहां बद मजहबों का रद्द किया, जहां फरमाया उनको सलाम नहीं कर सकते, उनसे रिश्तेदारी नहीं कर सकते, उनके साथ उठ बैठ नहीं कर सकते, तो वहां यह भी कहा कि बेनमाजी के साथ भी नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर वहाबी के साथ बैठने से मना किया है ना हुजूर ने, तो हुजूर ने बेनमाजी के साथ बैठने से भी मना किया। ये भी आपको याद रखना चाहिए। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा रहमान राम राम, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे दीन पे अमल करो, पूरे मसलक पे अमल करो। फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, बेनमाजी के साथ मत बैठा कर, जहां बेनमाजी बैठता है उस पर आसमान से लानत बरसती है। बेनमाजी पे लानत बरसती है, बेनमाजी के साथ न बैठो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जो नशा करे वो बीमार पड़े तो उसकी इयादत के लिए मत जाओ, वो भूखा हो तो उसको खाना मत खिलाओ। आप क्या समझ रहे हैं? तो चले मैं बात पूरी कर दूं, बात निकलती जा रही, मैंने तो कहा था बात तक खत्म हो गई, एक बात निकल आई दर्द दिल के तौर पे। इमाम जाफर सादिक, कितने बड़ी हस्ती इमाम जाफर सादिक। अब सुनना, अब गौर करना। इमाम जाफर सादिक जब लोगों से मुसाफा करते थे, मुसाफा, तवज्जो है सबकी, ये बात आखिरी है, इसी बात पूरी हो रही है। अल्लाह करे ये बात कबूल हो जाए, मेरी आपकी निजात इंशाअल्लाह। इमाम जाफर सादिक जब लोगों से मुसाफा करते थे तो उनका हाथ पकड़ लेते थे। कौन? इमाम जाफर सादिक। कितना बड़ा सैयद कि गौस पाक और गरीब नवाज के बापों का भी बाप है। हाँ, और जब किसी से मुसाफा करते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, अपने मुरीद का, पब्लिक में से जो मुसाफा करता है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के कहते हैं, मुझसे वादा कर, अगर कयामत के दिन अल्लाह ने तुझे बख्श दिया तो अल्लाह से तू मेरी सिफारिश करना, अल्लाह से कहना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श दे। अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने रोजी का वादा सबसे किया है। क्या बात। दिलबर भाई, क्या बात कर रहे हैं इमाम जाफर सादिक हैं? अल्लाह ने रोजी का वादा सबसे किया है, मगर जन्नत का वादा सबसे नहीं किया।
اللہ اللہ روزی سب کو دے گا مگر جنت سب کو دے گا یہ وعدہ نہیں. کیا بڑی بات ہے. حتیٰ کہ نبی کے بیٹے سے بھی وعدہ نہیں کیا اللہ کہ میں اللہ تجھے بھی جنت دوں گا. بس اتنی بات ہے. اگر نبی کا بیٹا اللہ کو راضی کر سکا تو جنت میں، اور نبی کا بیٹا اللہ کو راضی نہ کر سکا تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. میرے بھائیوں کیا بات. میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ اللہ اللہ اللہ. جب وہ اللہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، میری بہنوں میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ اگر نبی کی بیوی خدا کو راضی کرنے میں ناکام رہی تو نبی کی بیوی کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں. ہم کون ہیں بھائی؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں کو باپ کی نظر سے دیکھنے والوں، نبی کا بیٹا خدا کو راضی کرنے میں ناکام ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے. اور اگر کتا اپنی ادا سے خدا کو راضی کر لے تو کتے کو بھی جنت میں داخل کیا جا رہا ہے اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں. دیکھ رہے کہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور کہاں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہے. اور پتا چلا اللہ کو جو راضی کر لے آخرت اسی کی ہے. امام جعفر صادق کو یہی بات تڑپا رہی ہے. حالانکہ قیامت کے دن کسی کا نسب کام آئے نہ آئے ہمارے نبی کا نسب کام آئے گا. کیا بات ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ اور لوگوں کے نسب کی بات ہے لیکن خاتم النبیین کا نسب یہ ہے کلا نسب و سبب ينقطع الا نسب و سبب. آقا فرماتے ہر نسب ختم ہو جائے گا لیکن محمد الرسول اللہ کا نسب قیامت کے دن کام آئے گا. حضور کے نسب پر کوئی انگلی نہ اٹھانا لیکن بات تو بات ہے نا. امام جعفر صادق امام اعظم کے بھی امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کیا کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں کیا. روزی کا وعدہ سب کو روزی دے گا، مومن کو بھی دے گا، کافر کو بھی دے گا، وفادار کو بھی دے گا، غدار. لیکن جنت کا وعدہ سب کسی کے ساتھ چند لوگ ہیں خوش نصیب جن کے نام لے کے جنت کی بشارتیں دے دی گئی ان کے ساتھ وعدہ ہے. باقی اور ایک بات یاد آئی اس میں ایڈ کر دوں 1 منٹ میں. جن کو رسول اللہ نے جنت کا وعدہ دیا وہ لوگ بھی روتے تھے. حضرت عمر ان کو حضور نے وعدہ دیا کہ تو جنت میں جائے گا. حضور نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ. 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. پھر اس کے بعد اور لوگوں کو امام حسن کا جنتی جوانوں کا سردار، امام حسین کا جنتی جوانوں کا سردار، سیدہ فاطمہ کا جنتی عورتوں کی سردار. ایسے کچھ لوگ ہیں ایک بڑی فہرست بن جاتی اس میں. لیکن حضرت عمر پھر بھی روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ رونے کا نشان چہرے پہ پڑ گیا تھا. روتے روتے لوگ کہتے تھے حضور نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی. فکر دیکھو، اہل منبر کی بھی توجہ، فکر دیکھو، فکر دیکھو. لوگوں نے کہا عمر اب روتے کیوں جب نبی نے تمہیں جنتی کہہ دیا تھا تم تو جنتی ہو. اب کیا کہتے بتائیں جنتی کہاں ہے نا، لیکن یہ تھوڑی کہا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے. توجہ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے. نبی نے یہ کہا کہ جنت میں جاؤ گے. جنت میں جانا تو یقینی ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو. اللہ اللہ اللہ. دیکھ رہے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا مگر جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. وہ کہتے جنت میں تو ڈالے گا لیکن اگر ایک لمحہ بھی جہنم سے گزار دے تو میرا بنے گا کیا. آپ کیا سمجھ رہے؟ اور وہ بے نمازی جس کے لیے حضور فرمائے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ 7000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ 7000 سال. فاروق اعظم ایک لمحہ جہنم سے ڈر رہے ہیں اور یہاں 7,000 سال روزانہ ایک ایک نماز پر جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے، ہنس رہے، گا رہے، کھیل رہے، کود رہے، کہے لگا رہے. حضور کی بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ سب کی بات پہ یقین کرتے، اپنے نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے. اور اگر یقین کرتے ہو تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ 7000 سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ جہنم. کچھ تو سوچو میرے بھائی، نبی کی بات پہ کچھ تو یقین کرو تو بات ختم ہو رہی ہے. سیدنا امام جعفر صادق کہتے ہیں اپنے مریدوں سے، ملنے والوں سے، چاہنے والوں سے ہاتھ پکڑ لے. اگر تیری بخشش ہوگی نا، تیری بخشش ہوگی تو اللہ سے کہہ دینا
کیا کہے گا کہ جعفر صادق کی مغفرت کر دے، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں اللہ سے تیری سفارش کروں گا، یہ کہتے تھے۔ کہے گا اب لوگوں کا جواب، بس دلبر بھائی مولانا صادق اور یہ علماء کرام کا بھی جواب یہی ہوگا کسی سید کے ساتھ۔ تو لوگوں کو جب امام جعفر صادق کہتے تھے کہ تو میری سفارش کرنا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اگر تیری مغفرت ہوگی تو میری سفارش کرنا، تو لوگ جواب کیا دیتے تھے؟ حضرت آپ تو آل رسول ہو، آپ تو، ظاہر سی بات ہے جواب تو یہی ہوگا، اتنے بڑے گھرانے کے نبی، آپ کے نانا علی، آپ کے دادا حسن حسین، آپ کے جد، آپ تو سید آل رسول ہیں، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ آپ کے نانا شافعی یوم النشور ہے۔ تو پتہ ہے امام جعفر صادق کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں۔ غور کیجئے، امام جعفر صادق جیسے لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، اور ہم جیسے لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ پاک رہتے ہیں، نہ وضو سے رہتے ہیں، نہ غسل آتا ہے، کچھ نہیں آتا، اور ہم لوگ ایک دم بالکل بہت گھمنڈ میں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اس لیے اللہ سے ڈرو میرے بھائی، جنت ایسے ملائی کی طرح نہیں ہے۔ قوت مردانگی کے لیے A to Z سمسیا کا حل ہے۔ 18 سال کی عمر سے لے کے 80 سال کی عمر تک کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر اشگندھا، سفید موسلی، بہمن سفید ستاوری، اور یہ کونچ، ٹائیگر، بالا، گوکھرو ہے نا، اور یہ سالہ پنجا، سالہ مصری، کالی موسلی، کیسر، زعفران، ان چیزوں کا بھی اس میں استعمال ہے الحمدللہ۔ اور دوسرا اس کے ساتھ میں جو کیپسول ہے یہ، اس کے اندر ایسی بھسموں کا استعمال کیا گیا ہے جیسے سورن بسم، جسے گولڈ بسم کہتے ہیں، اور ہیرا بسم ہے نا، اور یہ بھنگ بسم، اور یہ ادرک بسم، اس کے علاوہ انیہ، اگر میں سب بھسموں کا بوٹیوں کا نام گناؤں ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو اتنا زبردست رزلٹ ہے کہ بندہ بالکل بھی اگر زیرو ہو اور اگر اس کا استعمال کر لے تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزارے گا، شرماہٹ اور یہ نظریں چھپانا یہ سب ختم ہو جائے گا اس کا۔ اللہ پاک کے کرم سے صحت اندرونی اور باہری دونوں صحتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ کہ بندے کے اندر جو تھکاوٹ، سستی ہے نا، جو کبھی بیٹھ کے اٹھتا ہے تو آنکھوں کے نیچے اندھیرا آتا ہے، اس کو بھی دفع کر دے گا۔ شریر میں ایک ایٹومیٹک انرجی پیدا ہو جائے گی۔ جو بیمار ہیں صرف وہی نہیں، اچھے خاصے بندے بھی اس کو لے سکتے ہیں، جو اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں یہ کورس آپ کو 1 مہینے سے 3 مہینے استعمال کرنا ہے۔ 3 مہینے اگر آپ نے یہ استعمال کر لیا تو انشاءاللہ تعالی فقیر کو دعائیں دیں گے، اور آپ کی خود کی ٹائمنگ 10 سے 20 منٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔